اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق میں سے صرف نبی اور فرشتے ہی ہیں جو معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے صحابہ اکرام، اہل بیت پاک، ان کو ہم معصوم تو نہیں مانتے، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ محفوظ۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس سے گناہ ہونا، لیکن اللہ کی رحمت ان کے اوپر رہتی ہے تو وہ گناہ سے بچے رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو، اہل بیت پاک کو، اماموں کو معصوم نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ محفوظ۔ اور معصوم کون ہے؟ انبیاء اور ملائکہ، نبی اور فرشتے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم؟ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہیں اور اہل بیت ہیں یہ بھی معصوم ہے، جبکہ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ نبوت کا خاصہ ہے یا فرشتوں کا خاصہ ہے معصوم ہونا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، ہمارے ہاں بھی جو چھوٹا سا بچہ ہو لوگ کہہ دیتے ہیں معصوم ہے، اور کئی لوگوں کی نا، جٹ لوگوں کی اور کئی خواتین کی نا اپنے دیسی مسئلے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیشاب کرتے کہتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کا پیشاب پاک ہے۔ توبہ معاذ اللہ۔ بھئی بچہ پیدا ہوا نا، ابھی اس کو پیدا ہوئے کہ 2 منٹ بھی نہیں ہوئے، اور اگر پیشاب کر دے وہ پیشاب بھی ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا کہ چھوٹا بچہ ہو یا دودھ پیتا ہو تو اس کا پیشاب جو ہے پاک ہے؟ کیوں؟ آخر بچہ معصوم ہے۔ بھائی معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہ سکے، جس کے لیے گناہ ممکن ہی نہیں، وہ ہوتا ہے معصوم۔ تو بچے کے لیے گناہ ممکن ہے کہ نہیں؟ جب بڑا ہوگا تو کیا کیا گل کھلائے گا، تو وہ ممکن ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، وہ نیکیاں بھی کرے گا، وہ گناہ بھی کرے گا، سارا کچھ اس سے ہوتا رہے گا، تو پھر معصوم کیسا ہوا؟ معصوم تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ والا مادہ ہی نہ ہو، گناہ کر ہی نہ سکے کبھی بھی۔ سمجھ آ گئی؟ تو معصوم ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے کئی مولویوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ہمارے سنیوں کو بھی۔ وہ جب دعا مانگ رہے تھے نا، آپ کئی مرتبہ غور کریں گے، 4 خلیفہ 12 معصوم ہے نا، کئی کہیں گے 14 معصوم، بھائی نہ 12 نہ 14، ٹھیک ہے نا؟ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں یا اللہ کے فرشتے معصوم ہیں؟ آگے نہ سمجھے؟ اب یہ دیکھیں نا، اماموں میں سب سے زیادہ ذی مرتبت امام حضرت علی کو کہا جاتا ہے نا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ ذی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو 12 امام گنے جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سب سے زیادہ شان والا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ حضرت علی کو۔ اب حضرت علی سے بھی زندگی میں 1-2 معاملے کام ایسے ہوئے جن کے اوپر آپ بعد میں پچھتایا کرتے تھے، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگیں ہوئی نا، غلط فہمی کی بنیاد پر جنگیں ہو گئی۔ جب وقت گزر گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، اوے حسن پتر، اور کاش تیرا ابا آج سے کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا تاکہ میں اپنے بھائیوں سے جنگ نہ کرتا۔ اب بتاؤ، یہ معصومیت والی بات؟ اگر معصوم تو وہ ہوتا ہے جو غلط قدم اٹھا ہی نہ سکے، جسے غلطی لگ ہی نہ سکے، اور جب کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ کاش میں پہلے فوت ہو جاتا تاکہ میری اپنے بھائیوں سے، حضرت امیر معاویہ سے اور دیگر اصحاب کے ساتھ جنگ والا معاملہ پیش نہ آتا۔ اچھا، ایک بندہ تھا
اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی گئے, حضرت عمر بھی گئے, حضرت عثمان بھی گئے, پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی. پھر اس نے کہا جی حضرت علی تو نبی ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر اس نے یہ دعویٰ کیا اینڈ میں کہ حضرت علی خدا ہیں. اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا, یہودی مذہب کا عالم تھا. کلمہ پڑھ کر ادھر داخل ہوا اسلام میں تاکہ اسلام کو توڑ سکے. سمجھ آ گئی نا. پھر اس نے یہ نعرہ لگایا سب سے پہلے کہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی ہیں. سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی ہیں. یہ اس نے نعرہ لگایا تھا. حضرت علی نبی ہیں. پھر حضرت علی کو خدا بھی کہا اس نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کو پتہ چلا بھی ایک بندہ ایسا پٹیاں پڑھا رہے لوگوں کو. آپ نے اس کو بلا لیا, فرمایا تو ایسا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل جی, آپ میرے خدا ہیں, آپ میرے معبود ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. فرمایا بے ایمانہ میں تجھے قتل کرا دوں گا, توبہ کر لے. وہ کہتے جی جان جاتی ہے جائے, رب دے ہتھوں جان جائے, ہور کی چاہیے. توبہ معاذ اللہ. سمجھ آ گئی نا. یعنی اس بے ایمان نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن کفر سے باز, کیونکہ اس کا ایک مشن تھا مسلمانوں کے اندر ایک گند کا بیج لگا دوں میں. عبداللہ ابن سبا یہودی کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. فرمایا اس کو آگ کے اندر نا اوپر کر کے الٹا لٹکا دو. تو آگ کا بھانبڑ جو اوپر جا رہا تھا نا, این اوپر کر کے نا اس کو الٹا لٹکا دیا گیا. وہ آگ کا سیکا اس کو لگتا رہا. تو بس سیکا لگتے لگتے وہ مر گیا بندہ, آگ کے اندر مر گیا. مرتے مرتے اس نے کہا, کہنے لگا اے علی آپ کو تو پتہ ہی ہے آگ کا عذاب دینا یہ تو اللہ کا کام ہے. اسلام کے اندر جائز ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ کسی کو آگ کا عذاب دے. نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نے منع کیا, اور بالکل ٹھیک مسئلہ ہے. کوئی بادشاہ ہو, کوئی حکومت والا ہو, کوئی پولیس والا ہو, کوئی آرمی والا, کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا. سمجھ آ گئی نا. آگ کا عذاب دینا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا. تو وہ مرتے مرتے بے ایمان پھر کہتا ہے آپ نے مجھے آگ کا عذاب دیا اور آپ کو پتہ ہے آگ کا عذاب دینا یہ تو اللہ کا خاصہ ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہی خدا ہیں. اتنے میں وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو حضرت علی نے اس کو اتارا, فرمایا پھینک دو کہیں اس بے ایمان کو. ساری زندگی جب تک مولا علی زندہ رہے اپنے اس فیصلے پر افسوس کرتے رہے, فرماتے کاش میں اس کو جلاتا نہ. واقعی جلانا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کے نبیوں نے بھی کسی کو نہیں جلایا. سمجھ آ گئی نا. حضرت علی نے یہ کام کیا. یہ کام اگر ان سے صحیح ہوا تھا تو پھر حضرت علی بعد میں اس پر پچھتاتے کیوں رہے؟ بھائی 12 اماموں جن کو 12 معصوم کہا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ شان والے تو حضرت علی ہے نا. وہ اپنے بعض کاموں پر نادم ہو رہے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امام معصوم ہے. بولے معصوم تو وہ ہوتا ہے اللہ کے بندو جس سے کوئی خلاف حقیقت کوئی کام ہو سکتا نہیں. اگر معصوم ہوتے تو آپ جلاتے نا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی نہیں لگی. آپ نے جان بوجھ کر اس کو جلایا ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کئی لوگ آئیں گے اور مجھے معصوم کہیں گے. تو آپ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے نا یہ کام جان بوجھ کر کیا. توجہ ہے نا. ہاں جی. تو بھائی یہ اچھے طرح پلے باندھ لیں, ہم اہل سنت ہیں, ہم سنی ہیں, ٹھیک ہے. اور سنی مذہب کے اندر نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے. کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی ہے, بددینی ہے. انبیاء معصوم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا. اللہ ان کو غلطیوں سے, خطاؤں سے, گناہ سے محفوظ رکھے گا, یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے. سمجھ آ گئی نا. یہ ہے معصوم کا مطلب.
اب اس کے دلائل کیا ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں؟ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا، اب ان آیتوں کا ترجمہ سنیے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے دھمکتے ستارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ اب تو میرے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اب چلا دیں۔ نماز پڑھ لی نا سب نے، آپ چلا دیں۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے چمکتے دھمکتے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے محبوب کے صحابہ، تمہارے آقا تمہارے صاحب نبی پاک علیہ السلام ما ضل، ہرگز گمراہ نہیں ہوئے، وما غوا، اور نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہویٰ، یہ محبوب کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار اپنی مرضی سے بولتے، جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو جس کا ہر کام اللہ کی وحی کے عین مطابق ہے، کیا اس سے خطا ہو سکتی ہے؟ کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ دلیل ہے معصومیت کی کہ انبیاء نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ بہک سکتے ہیں، اور نہ حقیقت کے خلاف برعکس کوئی کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تعلیم فرمانے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، نبی کریم علیہ السلام وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سرکار جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک ارشاد موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ اکبر۔ فرمایا ہم جو نبی ہیں نا، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا ہم نبیوں کی جماعت کی شان کو یہ بات پھبتی نہیں، یہ بات ہماری شان کے لائق ہے ہی نہیں، کیا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک بنائیں۔ شرک گناہ ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کی شان کے لائق ہے ہی نہیں، نبی کی ذات کو یہ پھبتا ہی نہیں کہ نبی یہ گناہ کرے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ کے نبی گناہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لائق نہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں پھبتا نہیں، ہماری شان کے ساتھ یہ چیز جوڑ کرتی ہی نہیں کہ ہم ہوں اللہ کے نبی اور ہم شرک کریں، کفر کریں، گناہ کریں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اوے قوم والو میں نے تمہیں بتوں سے منع کیا، میں نے تمہیں شرک سے منع کیا، میں نے تمہیں کفر سے منع کیا، میں نے تمہیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے منع کیا۔ تو قوم والے کہتے تھے او جی کبھی کبھی آپ ہماری مان لیا کریں، ہم آپ کی مان لیں گے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، یہ غالباً حضرت ہود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا میں جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ کام میں خود کروں، وہ کام میں خود کروں۔ فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وہ کام ہم نہیں کرتے جس کام سے ہم تمہیں منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی گناہوں سے منع کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہی کا فرمان ہے کہ جس چیز سے ہم تمہیں منع کرتے ہیں ہم وہ کام کرتے نہیں۔ وہ برائی سے منع کرتے ہیں تو خود بھی برائی سے بچے ہوئے ہیں، وہ کفر اور شرک سے منع کرتے ہیں تو خود بھی کفر اور شرک سے بچے ہوئے ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے ایک نبی، ان کو قوم والوں نے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں، خود گمراہ تھے قوم والے، خود کافر تھے۔ جب نبی نے ان کو سمجھایا تو قوم کہنے لگی کہ آپ گمراہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم والو ہم ہرگز گمراہ نہیں ہیں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم تو اس کی طرف سے رسول ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گمراہی سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، پاک ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اس گمراہی سے پاک ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بند کمرے میں بلایا اور اپنا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگی ہائی تلک، اے یوسف جلدی کر، گناہ کی طرف بلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال معاذ اللہ، فرمایا اوے بی بی جس کام کی طرف تو نے مجھے بلایا اللہ کی پناہ، اس کام سے اللہ کی پناہ۔ یہاں اللہ بھی فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا کہ عورت نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، لیکن انہوں نے رب کی برہان دیکھی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ترجمہ ہے سنیوں کا۔ اب میں نے کسی سے کیا ڈرنا؟ الحمدللہ جب دین بیان کرنا ہے تو دین کے لیے تو پھر اپنے بیگانے کسی کی پرواہ نہیں نہ کرنی پڑتی۔ یہ ترجمہ سنیوں کا ہے کیا کہ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، لیکن چونکہ برہان دیکھ لی تھی اس لیے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ ترجمہ سنیوں کا ہے۔ اب دوسرے مار کے دیوبندی وابی شیعہ، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کا ترجمہ یہ ہے، عورت نے گناہ کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ کیا، توبہ معاذ اللہ۔ اور میں پوچھنا اوے ظالمو، عورت اپنے آپ کو پیش کر لیے گناہ کے لیے، اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اور تم ترجمہ کر رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ کیا، پھر روکیا کن نے؟
وہ کہہ رہی گناہ کرو، تمہارے ترجمے کے مطابق ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہاں یہ کام کرتے ہیں، تو پھر روکا کس نے؟ اور پھر اگر تمہاری بکواس مان لی جائے کہ اللہ کے نبی نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں کہا قال معاذ اللہ؟ ہیں فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اور قرآن پاک لے کے آنا یار، فرمایا اللہ کی پناہ۔ اچھا قصہ چلتا رہا، عورتوں میں مشہور ہو گیا نا کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کی طرف مائل ہوتی ہے، اور سارا قصور بھی بیوی کا بن گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے، دروازے کھلتے گئے نا، عورت پیچھے، جب آخری دروازے پر پہنچے تو پیچھے سے اس نے ہاتھ ڈالا، آپ کو کپڑا کا دامن ہاتھ میں آیا تو پیچھے سے وہ کپڑا پھٹ گیا، آخری دروازہ بھی کھل گیا، سامنے عزیز مصر آ گیا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر عورت نے فوراً ٹیون بدلی، کہتی ہے بادشاہ سلامت، وزیر اعظم صاحب مسئلہ تو بتائیں، اس غلام کے بارے میں کیا کیا جائے جو اپنے آقا کی گھر والی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے؟ لے نیت اس کی خود بری تھی، اب کیا کہہ رہی ہے؟ اس غلام کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنے بادشاہ کی گھر والی کے بارے میں ارادہ کرے گناہ کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کر، میں نے کون سا گناہ کا ارادہ کیا ہے؟ لیکن عورت ضدی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی میرا دامن پاک ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میری تو شان ہی نہیں کہ خیانت کروں۔ بادشاہ نے کہا جی گواہ پیش کرو۔ عورت بھی کہنے لگی جی اینے سچے تو گواہ لے آؤ نا۔ دربار کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، فرمایا بچہ بتا تو سی ماجرا کیا ہے، کہ کیا میرا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بچے نے جو گواہی دی وہ اللہ کے قرآن کے اندر سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرآن کے اندر، فرمایا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، نہ ارادہ کیا، اس عورت نے مجھے گناہ کی طرف بلایا تھا۔ مولویوں ہونتے شرم کر لو، قرآن میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے ہی راودتنی، اس نے مجھے بلایا تھا گناہ کے لیے، ہونتے شرم کر لو ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا میرا گواہ ہے، بچے کو اٹھایا، چل بچے دے گواہی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ اکبر۔ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، کئی کہتے ہیں بچہ تھا، کئی کہتے ہیں نہیں بچہ نہیں تھا، کوئی بڑا ہی تھا، بہرحال گواہی دی گھر والوں میں سے کسی ایک نے، زیادہ تر یہ قول مشہور ہے کہ بچہ تھا۔ اس گواہی دینے والے نے کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اس نے کہا ایسا کرو کپڑے دیکھو، اگر ان کا کرتا یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے، تو پھر یہ جو عورت ہے سچی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کے اندر معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اگر کرتا کہاں سے پھٹا ہے؟ اس لیے کہ اگر حملہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہے تو حملہ کرنے والا جس پر حملہ کرے گا اس کی طرف بیک سائڈ تو نہیں کرتا نا، منہ ادھر ہی ہوتا ہے نا، تو ایسے حملہ کیا ہوگا تو ظاہر بات ہے اگلے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سیو کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے تو کپڑا آگے سے پھٹے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ کپڑا دیکھو، اگر کپڑا پھٹا ہے آگے سے پھر عورت کیا ہے؟ سچی ہے، اور یوسف علیہ السلام قصوروار ہوں گے۔ لیکن اگر کپڑا پھٹا ہو پیچھے سے تو پھر اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھا کیا، سمجھ آئے نا، کپڑا پیچھے سے پھٹنا اس بات کی دلیل ہوگی۔
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا گیا تو قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور جو تمہارا مکر ہوتا ہے نا وہ بہت ڈاڈا مکر ہوتا ہے، بہت بڑا مکر ہوتا ہے عورتوں کا۔ یہ قرآن ہے۔ عورت جب تک عورت بن کر رہے تو گھر جنت کی طرح بستا ہے، لیکن خدا نخواستہ جب یہ کترنے پہ آئے، کاٹنے پہ آئے، ٹھیک ہے نا، اور مکر کرنے پہ آئے تو قرآن خود کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے، بہت بڑا مکر ہے ان کا۔ امام ابن جوزی بہت بڑے محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عورتوں کے مکر، عربی زبان میں کتاب لکھی ہے عورتوں کے مکر پر۔ انہوں نے واقع جمع کیے ہیں کہ فلاں عورت نے یہ مکر کیا، فلاں نے یہ مکر کیا، فلاں نے یہ مکر کیا۔ اس کے اندر سے ایک مکر والی بات سنا دوں آپ کو؟ یہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کروڑوں مسلمان خواتین ہیں، تو شاید کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ مجھے ایک قاری صاحب کہنے لگے کہ میرے ابے نے دوسری شادی کر لی، میری ماں نے دنیا جہان کی حرام چیزیں میرے باپ کو پانی روٹی کے اندر گھول گھول کے پلا پلا کے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ خون ناپاک ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ ایک ہوتا ہے خون یہاں رگ کاٹ کر نکالا جائے، اور ایک ہوتا ہے خون وہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے مہینے بعد، عورت نے اپنی مینسز والا جو خون تھا اس کو سالن کے اندر ڈال کر، اس کو آٹے کے اندر گوندھ کر، کیوں؟ یہ جو جادوگر بیٹھے ہوتے ہیں یہ اسی طرح کا گند پڑاتے ہیں۔ جادوگر، جو بندہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے نا، عاملوں جادوگروں کے پاس، وہ بندہ ایمان سے گیا۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں جو بندہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کتابی یا کاہن وغیرہ نجومی کے پاس گیا، فرمایا اس بندے نے ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا جو محمد لے کر آئے ہیں۔ ان کے پاس جانا دین اسلام کا انکار کرنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ یہ ایسا گند پڑھاتے ہیں عورتوں کو، کہیں گے جو جی اپنے حیض کا خون لے کر اور نفاس کا خون لے کر اس سے تعویذ لکھنا ہے، پھر اس ناپاک گندے خون کے ساتھ کوئی سورۃ فاتحہ لکھتا ہے، کوئی قرآن کی کون سی آیت لکھتا ہے، کوئی تو اتنے بڑے کافر ہیں، ان کو میں کافر نہ کہوں تو کیا کہوں، قرآن کی توہین کرنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ بولے اتنے بڑے کافر ہیں، پیشاب کے ساتھ بھی تعویذ لکھتے ہیں۔ لاکھ لعنت ایسے گھٹیا لوگوں کے اوپر۔ تعویذ ہم کہتے ہیں تعویذ جائز ہے، لیکن وہ تعویذ جائز ہے جس کی تحریر بھی پاک ہو، جس کی سیاہی بھی پاک ہو، جس کا مضمون بھی پاک ہو، جس کا ورقہ بھی پاک ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس تعویذ کے ہم قائل ہیں۔ تو خاتون تھی ایک، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ اس کو گناہ کی لت پڑی ہوئی تھی، اپنے مرد کے ساتھ خیانت کرنا اس کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اب وہ مجھے قاری صاحب رو را کر بتا رہے ہوں، کہنے لگے قاری صاحبہ، مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں جس گھر میں قرآن کا حافظ رہتا ہے اس گھر کی خاتون کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں میں کون سا رونا رہوں اپنی ماں کا، اس نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا کیا۔ سمجھ آ گئی نا؟
تو بھئی یہ واقعی قرآن نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ان کے مکر جب مکر کرنے پہ آئیں تو مکر ان کا مرد کہہ رہا ہوگا میری بیوی نے پراٹھا بنایا ہے کتنا سوادی ہے کتنا مزے کا ہے, اور اس ظالم نے پراٹھے کے اندر ہے ناپاک اس کو کھلا رہی ہے اور حرام کھلا رہی ہے, اتنا بڑا مکر. تو اس کتاب میں سے ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون جس کو گناہ کی لت پڑی ہوئی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ وہ بددیانتی کرتی تھی, کہیں باہر تعلق تھے, تو جس کے ساتھ تعلق تھے نا اس کا آشنا جو تھا وہ کہنے لگا میں تو تجھے تب مانوں جب تیرے شوہر کی آنکھوں کے سامنے میں تیرے ساتھ گناہ کروں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بس دیکھتا رہ جائے, روکے بھی نہ. عورت نے کہا کہ کام تو بہت مشکل ہے, یہ بھی ایک تاریخ ہے, کام تو بہت مشکل ہے لیکن میں کروں گی. اس نے اپنے کھیت میں اپنے شوہر کو لے گئی اور کہنے لگی میرا دل کرتا ہے یہ جو کھجور کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں نا, یہ تو مجھے میں اوپر چڑھوں خود اور اوپر جا کر خود کھجوریں توڑ کر کھاؤں, میرا دل کرتا ہے. اور بندے نے کہا میں کھجوریں اتار دیتا ہوں, تو گر جائے گی, تیری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی, میں چڑھ جاتا ہوں. اس نے کہا نہ بس میرا دل کر رہا ہے میں خود درخت کے اوپر چڑھوں گی, خود کھجوریں توڑوں گی, خود کھاؤں گی, تو یہاں بیٹھ. اچھا بندے نے کہا ٹھیک ہے, بیٹھ گیا نیچے. اب وہ اوپر چڑھ گئی, درخت کے اوپر جا کر کھجوروں کے گچھے کو جا کر اس نے پکڑا, کھانے لگی. نیچے دیکھا, جب نیچے دیکھا تو اپنے خاوند کو گندی گندی گالیاں دینے لگیں. اور تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں, تجھے خدا کا خوف نہیں, تم میرے جیتے جی کسی دوسری عورت کے ساتھ گناہ میں لگا ہوا ہے, میں مر گئی ہوں, چلو گناہ کرنا تھا کہیں چھپ جاتا, میرے سامنے لگا ہوا ہے, حیا نہیں آتی, میں تیری بیوی ہوں, تو میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ گناہ کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے خدا کی بندی ایسا کچھ نہیں, اللہ کی قسم کچھ نہیں. اچھا میں جھوٹ بول رہی ہوں, میں دیکھ نہیں رہی تو گناہ کر رہا ہے, ایسا کر رہا ہے. وہ بندہ نیچے کلمہ پڑھے, قسمیں اٹھائے, بڑا سمجھائے, لیکن اس نے کہا نہ تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, جھوٹا ہے, پتہ نہیں کب سے میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, آج پھر تو. اچھا کرتے 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 نیچے آ گئی. جب نیچے تو کہتی ہیں وہ کہاں گئی کہاں گئی. بندے نے کہا کوئی ہوتی تو ملے گی نا تجھے. کہا نہ میں نے خود دیکھا ہے, لیکن اب تو کوئی ہے نہیں, کہاں گئی کہاں گئی. بندے نے قسمیں اٹھائیں, قرآن اٹھائے, کلمے بھرے, اور تیرے دیکھنے کا وہاں میں اللہ کی قسم ہے میرا دامن پاک ہے, میرے مسیطے لے جا. عورت نے قسمیں اٹھوا لی بندے سے, پھر جا کر چپ ہوئی. کچھ دن گزر گئے, کہتی ہے پھر چلے مربے, چلے گئے مربے. جا کر کہتی ہے کہ میں اوپر چڑھی تھی تو اس دن تو رولا پڑ گیا تھا, آج تو چڑھ کھجور کے اوپر, تو چڑھ اور توڑ کر خود بھی کھا, مجھے بھی کھلا. اور ادھر اس نے بندے کو بلایا ہوا تھا. جب درخت کے اوپر بندہ چڑھ گیا, اس نے اس کو اشارہ دے دیا بھئی آ جا. اب وہ نامحرم بندہ آ کر اس کے ساتھ گناہ کرنے لگا. اب بندے نے اوپر دیکھا, وہ کہتا ہے نہیں کرما لیے ہن میں رولا پاواں تے تو آکھیں گی تیرا بندہ جھوٹ بولدا پیا ہے, لیکن تو بھی سچی ہے میں بھی سچا, تو بھی سچی سے میں بھی سچا, نہ میں گناہ کیتا نہ تو گناہ کیتا ہے, درخت دا قصور ہے. جڑا درخت تے چڑھدا ہے اونوں ایویں لگدا ہے اس دن اللہ دی قسم میں کوئی غلطی نہیں کیتی سی, لیکن تو رولا پائی کھڑی سے. اج مینوں بھی نظر ایویں آ رہا, لیکن مینوں تیرے تے اعتبار ہے, تو دو نمبر نہیں ہو سکتی, تو سچی ہے. اے درخت دا قصور ہے, اے درخت بارا ہے, اے درخت نو سایہ ہے, درخت نو جن لگے نے, اے دے تے جڑا چڑھدا ہے اونوں ایویں نظر آندا ہے. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا مکر کیا نا اس نے اپنے بندے کے ساتھ, بولیں مکر کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان خواتین کو جو بددیانتی کرتی ہیں, مکر کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جن کے پاس پاک بیبیاں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود وہ باہر گناہ والے تعلق رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے میں المیہ ایک یہ بھی ہے, ٹھیک ہے وہ مکر کرتی ہیں تو ہمارا حساب کیا ہے؟ ہمارے حساب میں عورت کا گناہ پکڑا جائے نا تو ساری زندگی کے لیے داغ لگ گیا اس کو,
بندہ جتنے مرضی گل کھلائے اس کو پھر بھی لوگ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے فخر سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات چل رہے ہیں دنیا کے۔ بھائی یہ ضروری نہیں کہ بدکاری اگر عورت کرے وہ گناہ ایسا ہے کہ پوری زندگی کے لیے دھبا سمجھا جائے، لیکن بندہ کرے تو اس کی بہادری بن جائے، تو اس کی جرت بن جائے، تو اس کا حوصلہ بن جائے، تو ہوشیار اور چلاک بن جائے۔ کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں، یہ جہنم کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ اگر عورت کے حق میں گناہ ہے تو مرد کے حق میں بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسلام نے اس گناہ کے جرم میں جتنی سزا عورت کے لیے رکھی ہے اتنی ہی سزا مرد کے لیے رکھی ہے۔ سزا کے اندر اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ یہ تم عورتوں کا کیا ہے؟ مکر ہے، اور تمہارا جو مکر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ اچھا، بعد میں بادشاہ نے اور عورت نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مان لیا کہ جرم ہمارا، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ پھر آپ جیل میں رہے، پھر وہ دو خواب آئے، خوابوں کی تعبیر آپ نے بتائی۔ تو جو بڑا بادشاہ تھا سلطنت کا، اس نے کہا جی اتنا قابل بندہ جیل میں، چلو اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ پہلے اپنے وزیر سے کہہ کہ اپنی گھر والی سے پوچھے ماجرا کیا تھا، قصور کس کا تھا، جا کے پوچھ۔ تو اب بادشاہ کے حکم سے وزیر نے اپنی گھر والی زلیخا سے پوچھا بتا وہ معاملہ کیا تھا۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا چلو زلیخا کی بات ہی مان لو، یہ ترجمہ جو کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے بھی ارادہ کر لیا تھا، زلیخا کی بات بھی قرآن میں آئی پڑی ہے، چلو وہی مان لو نا، سنا دوں قرآن پاک سے؟ سبحان اللہ کہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ ارجع الی ربک فاسألہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوئے مجھے جیل سے بلانے آئے ہو نا، پہلے جا کر بادشاہ سے کہو کہ فاسألہ، وہ پوچھے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ سارا کیا ماجرا تھا، جا کر پوچھو۔ تو بادشاہ نے پھر پوچھا، عورتوں کو بلا لیا، قال ما خطبکن، اور تمہارا کیا ماجرا تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وہ ماجرا کیا تھا ذرا بتاؤ۔ اب یہ جب بات ہوئی تو اب ان عورتوں نے، زلیخا بھی اور باقی عورتیں، انہوں نے کیا کہا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، کہنے لگیں ساری پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اس یوسف علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی بدی نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم کسی برائی کو یوسف کے اندر نہیں پاتے، برائی سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، اب عزیز کی عورت بولی اصلی بات اب کھل گئی ہے، آیا اب وہ بولی، کہتی ہے اصلی بات اب الآن حصحص الحق، کہنے لگی اب اصلی بات کھل گئی، انا راودتہ عن نفسہ، بے شک میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ قصور کس کا ہے؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی بلایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے
بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ فرمایا میں جو کہا نا میں نے کہ جاؤ بادشاہ سے کہو میں جیل سے بعد میں باہر آؤں گا، پہلے عورتوں کے معاملے کی تحقیق کرے۔ فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لگ پتہ جائے لم اخنہ بالغیب، بادشاہ کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے کوئی خیانت۔ اچھا یوسف علیہ السلام فرمائے میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام فرمائے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ زلیخا کہے جرم میرا، زلیخا کہے یوسف سچے، زلیخا کہے یوسف کا دامن پاک سے، وہ اپنی انگلیاں کاٹنے والی عورتیں کہیں کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پاک، اور آج کل کا کوئی بندہ قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ جو عورت نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر کسی بندے کی اگر یہ بات مان لی جائے تو کیا اللہ کے نبی کا دامن پاک رہے گا؟ بولے بھائی گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ بولیں بالکل گناہ ہے، گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، جس طرح نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہے اسی طرح گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ جو یہاں پر دیوبندی وہابی اور شیعہ لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، بالکل اللہ کے نبی کی عزت اور شان کے بالکل خلاف ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں، ترجمہ وہی ہے جو سنیوں کے امام نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ فرماتے نا اگر رب کی برہان نہ دیکھتے، وہ برہان کیا ہے؟ کئی چیزیں ذکر ہوئی، ایک یہ کہ اسی بند کمرے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے دکھائے دیے اور یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹے اس کے کہنے میں آ کر نہ نبوت کی چادر کو داغ نہیں لگا لینا، نہ 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 میرا پتر، نہ 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 بچ کے رہنا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی کو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ۔ یوسف نبی مصر میں، ان کے والد حضرت یعقوب نبی کنعان میں، ان کو پتہ ہے میرے بیٹے پر مشکل وقت پڑنے لگا ہے تو بیٹے کی رہنمائی کرنے کے لیے بند کمرے کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں جی نبی کیا کر سکتے ہیں؟ ظالموں جو نبی کر سکتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چونکہ قرآن کی آیتوں میں لوگوں نے گڑبڑ کر کے نبی کی شان میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے اس قصے کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے، بس 2 حدیثیں سن لیں، چل ٹھیک پیش کر دوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا ٹائم، کل میں نے نیت کی تھی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دوں گا، سوا پہ بند کر دوں گا۔ چلو جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا قد وکل بہ قرین، فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک جن رہتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا آپ کے ساتھ بھی؟ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے، تو کیا آقا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، رہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن ہے مگر اللہ نے میری مدد کی۔ کیسے؟ فرمایا وہ جو میرے ساتھ ایک جن تھا نا، جو ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی تھا، فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، میری مدد کی کہ وہ مسلمان ہو گیا۔
میرے ساتھ جو رہتا ہے وہ میری صحبت کی برکت سے کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ فرمایا فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور کام کی دعوت نہیں دیتا، وہ بھی مجھے خیر کی بات ہی بتاتا ہے۔ اب دیکھیں، گمراہ آدمی ہوتا ہے، گناہ آدمی کرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، یا نفس مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبیوں کا اتنا طیب طاہر پاک نفس ہوتا ہے کہ گناہ کا گمان بھی نہیں، خیال ہی نہیں آتا انہیں گناہ کا، اتنا پاکیزہ نفس ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ یا پھر گناہ ہوتا ہے بندے کا دل تو ٹھیک ہے، نیکی میں لگا ہوا ہے، مطمئن ہے، لیکن کسی نے آ کر کان میں، یار دوست نے یا شیطان میں کان میں پھونک دیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے کانوں میں پھونکنے والا شیطان کافر بے ایمان ہوتا ہے، اور جو میرے ساتھ تھا وہ تو مسلمان ہو گیا، وہ بھی مجھے جب بھی دعوت دیتا ہے خیر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ ایک حدیث ہوگی۔ اور ایک اور حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بنی آدم مولود الا یسمہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس بچے کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے۔ جب شیطان بچے کے جسم کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بچہ روتا ہے، تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غیر مریم و ابنہا، مریم اور ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں شیطان کے چھونے سے محفوظ، دونوں کیا ہیں؟ شیطان کے چھونے سے معصوم، محفوظ۔ آگے حضرت ابو ہریرہ نے کہا، فرمایا لوگو یہ بات اگر قرآن میں پڑھنا چاہتے ہو نا تو میں تمہیں قرآن سے بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت حضرت ابو ہریرہ نے پڑھی، نبی پاک کا فرمان سنانے کے بعد بطور دلیل قرآن سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی۔ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کا ذکر، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت مریم کی امی جان انہوں نے کہا تھا، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے نا یہ تیرے گھر مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے آزاد ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ یہ بیٹا میرے پیٹ میں نا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہے، آزاد ہے۔ پیدا ہوگی بیٹی تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، میں نے کہا تھا جو بیٹا ہے وہ خدمت کے لیے وقف ہے، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اگر اس کی تھان اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو فرمایا لیس الذکر کالانثی، بچہ بھی ہوتا نا تو اتنی شان والا نہ ہوتا جتنی شان والی بیٹی ہم نے تجھے عطا کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت مریم کی امی کہہ رہی ہیں یا اللہ میں اپنی بیٹی مریم کو اور ان کے ہونے والی اولاد کو شیطان بے ایمان کے شر سے بچنے کے لیے یا اللہ تیری پناہ میں دیتے ہوں۔ تو نبی پاک نے نام تو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا لیا ہے، لیکن یہ حکم جو عام ہے، جیسے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں شیطان کے مس سے، شیطان کے چھونے سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کے باقی نبی بھی شیطان کے مس کرنے سے، شیطان کے چھونے سے۔ میں پیدا ہوا رویا، آپ پیدا ہوئے روئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شیطان اس وقت تنگ کر رہا تھا، چھیڑ خانی کر رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، آتے ہی امت کو یاد کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ شیطان کے چھونے سے کیا ہیں؟ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے، یا اللہ ان کے صدقے تو ہمارے گناہ معاف فرما۔